آج پھر ایک مرد میری والدہ کے کمرے سے باہر گیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ میں بھی اسکول سے آئی تھی۔ ہمارے گھر کے باہر مردوں کا رش اب معمول کی بات ہو چکی تھی۔ میری والدہ بظاہر پھل فروشی کا کام کرتی تھیں، لیکن بند کمرے کا راز میری جان نکالنے لگتا تھا، کیونکہ میری والدہ کا پھل بیچنے کا طریقہ کار مجھے بڑا ہی مختلف لگتا تھا۔ انہوں نے ایک بیٹھک میں ہی پھل لگا رکھے تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ گھر کے اندر۔ میری اماں جب پھل بیچتیں تو اس وقت اپنے کمرے کا وہ دروازہ بند کر لیتیں جو گھر کے اندر کی جانب کھلتا تھا، اور بیرون دروازے سے ہی گاہک کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری والدہ ایک ایک مرد کو اندر بلاتی تھیں اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد کافی دیر بعد جب کمرے کا دروازہ کھلتا تو وہ شخص پھلوں کی شاپر لے کر باہر نکلتا۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ سی سجی ہوتی تھی اور میری والدہ 5,000 کے نوٹ گن رہی ہوتی تھیں۔ میں یہ سوچنے لگتی کہ میری والدہ ایسا بھی کیا پھل بیچتی ہیں کہ گاہک 5,000 ان کے ہاتھ میں تھما جاتا ہے۔ پھر میری والدہ مردوں کو ہی یہ پھل کیوں بیچتی ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات میرے اندر کلبلانے لگتے تھے کہ میری والدہ صرف مردوں کو ہی کیوں پھل بیچا کرتی تھیں، اور وہ ایک گاہک کو ہی کیوں کمرے میں اکیلا بلایا کرتی تھیں۔ میری والدہ کی یہ بات مجھے ان کے کردار کے بارے میں مشکوک سی لگنے لگتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، یہی کوئی 7-8 سال کی، جب میرے والد کی موت کی خبر ہم تک پہنچی تھی۔ میرے والد شارجہ میں نوکری کرتے تھے۔ جب تک میرے والد کی شارجہ میں اچھی نوکری لگی تھی اور وہ مہینے کے ڈھیروں پیسے ہمیں بھیجتے تھے، سب رشتہ دار ہم سے ملتے تھے، ہماری آؤ بھگت کرتے تھے۔ ہر جگہ اسی بات کے چرچے تھے کہ صفیہ کا نصیب بڑا اچھا ہے، اس کا شوہر اسے درہم بھیجتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی شاید ہمارے والد کی زندگی سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ ان کی موت کی خبر نے تو جیسے ہماری زندگی سے ہماری خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ میرے والد شارجہ میں فیسٹیول لگاتے تھے اور بچوں کے کپڑے ایک سٹال پر لگا کر بیچتے تھے، لیکن اس سال اس جگہ پر آگ لگ گئی۔ جہاں لوگوں کا مالی نقصان ہوا، وہاں بہت سے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سامان کے ساتھ لوگ بھی جل کر اس قدر جھلس چکے تھے کہ ان کی لاشیں پہچاننا مشکل تھا۔ میرے والد کے دوست نے کہا کہ وہاں کی حکومت کسی کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کے پاس نہیں بھیج رہی، کیونکہ پہچاننا ہی مشکل ہو رہا ہے کہ مرنے والا کون تھا۔ میرے والد بھی انہی میں شامل تھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ والد کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، دنیا نے بھی آنکھیں بدل لیں۔ ہم اپنی دادی اور چچا کے ساتھ رہتے تھے۔ جب تک میرے والد شارجہ سے پیسے بھیجتے رہے، تب تک میری ماں دادی کی چہیتی بہو اور میں لاڈلی پوتی تھی۔ میرے چچا بھی مجھے بےحد چاہتے تھے، لیکن جب ہم ماں بیٹی ان پر بوجھ بن گئے تو دادی مجھے منحوس اور میری ماں کو ڈائن کہنے لگیں۔ کہتی ڈائن ہو تم، میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ میری چچی کا رویہ بھی ہم سے برا ہونے لگا۔ میری والدہ سے وہ یوں کام کرواتی جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ میری امی سمجھ چکی تھیں کہ ساری عزت پیسے سے ہی تھی، اس لیے گھر کی چھت ہمارے سر سے نہ چھن جائے وہ چپ چاپ سب کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہتیں۔ واحد میرے چاچا ہی تھے جنہیں ہمارا احساس تھا۔ وہ چپکے سے مجھے کبھی پھل پکڑا دیتے تو کبھی میری والدہ کو چچی سے چھپ کر پیسے دے دیتے۔ یہ بھی کہہ دیتے کہ جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کریں، بھابھی میں آپ کے چھوٹے بھائی جیسا ہی ہوں۔ میری والدہ میرے والد کی اچانک موت سے بہت غمزدہ سی رہنے لگی تھیں۔ میری والدہ کو صبح سے بخار تھا۔ ایک بار میری چچی مجھ سے کہنے لگیں، تم کیا ہمارے گھر مفت کی روٹیاں توڑتی ہو؟ جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی، مجھے کہاں یہ سب کام آتے تھے۔ میری ماں تیز بخار میں بے حال کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں، اس لیے چچی نے مجھ سے کہا، تمہارے ڈرامے باز ماں سو رہی ہیں، میرے سر میں درد ہے، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے کیتلی میں پانی ڈالا، بڑی مشکل سے ڈرتے ہوئے ماچس سے آگ جلائی، لیکن چولہا اونچی جگہ رکھا ہوا تھا۔ میں کیتلی میں پکتی چائے دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں ایک چھوٹی سی تپائی صحن سے اندر کچن میں لے آئی اور وہ رکھ کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کیتلی میں پانی ڈالا اور چائے کی پتی کیبنٹ سے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک سے تپائی پر میرا توازن برقرار نہ رہ سکا اور میں نے جلدی سے اپنے بچاؤ کی خاطر گرم کیتلی پکڑ لی۔ میرا ہاتھ جل گیا اور میں تپائی سے بھی گر گئی۔ کیتلی کا گرم پانی بھی مجھ پر گر گیا۔ میں تڑپ کر چلانے لگی تو میری والدہ سمیت سبھی کچن میں آ گئے۔
میرا ہاتھ جل چکا تھا، مجھ پر گرم پانی گر گیا۔ اوپر سے میری چچی مجھے باتیں سنانے لگیں، کہنے لگی اندھی ہو گئی تھی۔ تو میری والدہ نے چچی سے سخت لہجے میں کہا کہ تم نے چھوٹی سی بچی کو چائے کا بولا ہی کیوں؟ میری والدہ میرا تڑپنا رونا دیکھ کر خود بھی رونے لگیں۔ میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئیں، شہد میرے ہاتھ پر لگا دیا تاکہ چھالے نہ بنے۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، مجھے شدید قسم کی جلن ہو رہی تھی۔ میری ماں نے دوا لگائی اور مجھے سینے سے لگا کر خود بھی رونے لگیں۔ جب چچا کو پتہ چلا تو چچی کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے اتنی چھوٹی سی بچی کو کیوں چائے بنانے کا کہا۔ میری چچی کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ میری والدہ پر گھٹیا الزام لگانے لگیں، کہنے لگیں یہ عورت میرے میاں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے ایسا وویلا مچایا کہ کسی کی نہ سنی اور رات کے وقت ہی مجھے اور میری ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ روتے ہوئے سڑک کے ایک کنارے پر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ میں اپنے جلے ہاتھ کا دکھ بھول گئی تھی۔ میری ماں پہلے سے ہی بخار میں مبتلا تھیں، اس لیے اب بخار کی شدت کی وجہ سے بری طرح کانپنے لگی تھیں۔ اس پر یہ ستم ہوا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی فٹ پاتھ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ اپنے والد کی زندگی میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وقت دیکھنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں بارش سے بھیگ چکی تھیں۔ میری والدہ حالانکہ خود بھی کانپ رہی تھی، لیکن مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے اس لیے مجھے اپنی آغوش میں چھپانے لگیں۔ میری والدہ کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھیں کہ جب قسمت کو ہم پر ترس آ گیا۔ ایک رکشے والا کافی دیر سے ہمیں یوں روتا بلکتا دیکھ رہا تھا، اس لیے ہمارے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بنا کرائے کے چھوڑ دے گا۔ اسے لگا شاید ہمارے پاس اپنے گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی گھر ہی نہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بھائی ہم ماں بیٹی بے گھر ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ رکشے والا رحم دل شخص تھا۔ میری والدہ کو بہن کہہ کر کہنے لگا کہ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن آپ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس رکشے میں بیٹھ گئے۔ وہ رکشے والا ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص واقعی بہت نیک دل شخص تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، اس لیے وہ بھی تنہا ہی رہتا تھا، لیکن میری والدہ کو بہن سمجھتا تھا۔ اس شخص کا گھر 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا اور ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جہاں بامشکل ایک ہی صوفہ رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص صبح ہی گھر سے رکشہ لے کر نکل جاتا اور رات دیر سے وہ گھر آتا تھا، لیکن شاید ہماری بدقسمتی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بار ہمیں یہ خبر ملی کہ رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ رکشے والا بھی انتقال کر چکا تھا۔ 4 دن تو ہمیں پڑوسی کھانا بھیجتے رہے کہ میری والدہ سوچ میں پڑ گئیں کہ روٹی کا سلسلہ کیسے چلایا جائے۔ میری والدہ نہ تو پڑھی لکھی تھیں اور نہ ہی سلائی کا کام جانتی تھیں، اور مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ کر بھی کہیں کام پر بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ اس لیے امی بہت پریشان تھیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ 2 دن سے ہم لوگ فاقے کاٹ رہے تھے کہ گھر میں راشن تک ختم ہو چکا تھا، آٹا بھی بس 1 روٹی کا بچا تھا جو امی نے مجھے بنا کر دے دی۔ ابھی میں وہ روٹی پانی کے ساتھ ہی اپنے حلق سے نگل رہی تھی کہ ہمارے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ امی نے دروازہ کھولا تو اس رکشے والے کا دوست تھا۔ وہ امی کو اس رکشے والے کی سگی بہن سمجھتا تھا، کیونکہ اس شخص نے سب کو یہی بتایا تھا تاکہ کوئی بھی میری والدہ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ شخص کہنے لگا اس رکشے والے کا رکشہ بہت ٹوٹ چکا تھا اور اسے بنوانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، اس لیے اس نے وہ رکشہ بیچ دیا ہے۔ اس نے 2.5 لاکھ میری والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ اس رکشے کی قیمت تھی۔ میری والدہ نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اب یہ سوچنے لگیں کہ اتنی کم قیمت پر کون سا کام ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے وہ کسب معاش کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ میری والدہ کے ذہن میں یہی ایک ترکیب آئی کہ وہ پھل خرید کر اس چھوٹی سی بیٹھک میں پھل کی دکان کھول لیں۔ ہمارے محلے میں پہلے سے کسی پھل والے کی دکان بھی نہ تھی۔ امی دوسرے ہی دن بڑی مین منڈی سے پھل لے آئیں اور بیٹھک میں اپنی دکانداری لگا لی۔ پہل تو امی پھل پر کم نفع رکھ کر بیچنے لگیں، لیکن اس میں اکثر نقصان ہو جاتا تھا کیونکہ بچا ہوا پھل خراب ہونے لگتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ میری والدہ بہت پریشان سی ہو گئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے اپنی دکان سے باہر یہ لکھ کر لگا دیا کہ وہ پھل صرف مردوں کو فروخت کریں گی، کیونکہ ان کے پاس ایسا پھل ہے جو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، اور جو مرد اس پھل کو کھائے گا وہ
اس طرح کی آدھی ادھوری سی تحریر پڑھ کر میری والدہ کی دکان پر مرد آنے لگے تھے۔ میری والدہ ایک وقت میں ایک ہی گاہک کو اندر بلاتی تھی اور کبھی 20 منٹ اور کبھی آدھے گھنٹے بعد وہ شخص باہر پھل لے کر نکلتا تھا اور بڑا حشاش بشاش خوش ہوتے ہوئے باہر جاتا تھا۔ میری والدہ کے پاس ہزاروں نوٹ آنے لگے تھے۔ دن بدن میری والدہ کی دکان پر مردوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ میں اب 7ویں جماعت میں آ چکی تھی۔ اب تو ہمارا گھر اس محلے میں سب سے اونچا اور پکا بن چکا تھا۔ میری والدہ نے پیسہ جمع کر کے گھر کی 2 منزلیں بنوا لی تھیں، اپنی دکان بھی بہت سجا لی تھی، لیکن سب لوگ میری والدہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے، کہتے یہ عورت پھل کا بہانہ بنا کر مردوں کو گھیرتی ہے۔ میں اسی محلے کے اسکول میں پڑھتی تھی، مجھ سے ہر لڑکی دوستی کرنے سے انکار کر دیتی، کہتی تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، اس کے پاس مرد آتے ہیں، ہم تم سے دوستی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ سب باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ میں جب امی کو گھر آ کر یہ سب باتیں بتاتی تو میری بات کو غیر سنجیدگی سے لیتیں اور کہتیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کی ٹو میں رہنے کی اور ان کے خلاف باتیں کرنے کی، تم پرواہ مت کیا کرو۔ میں نے کہا امی، آپ مجھے بھی یہ بات نہیں بتاتی کہ آپ کیوں پھل صرف مردوں کو ہی دیتی ہیں، پھر آپ کیوں ہر مرد کو اکیلے اندر بلاتی ہیں؟ میری والدہ میرے اس سوال پر مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، کہتی تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ مجھ سے سوال و جواب کرو۔ لیکن میں اپنے اندر بے چین دل کا کیا کرتی، جس میں اٹھنے والے وسوسوں اور 100 اندیشے میری جان نکالے رکھتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ میری والدہ سج دھج کر ان مردوں کے سامنے جاتی تھیں، نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل سادہ سی رہتی تھیں اور سر پر دوپٹہ بھی اچھے سے لے کر رکھتی تھیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھیں۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے کی داستان میں نہیں جانتی تھی، جس کے بارے میں لوگوں کی رائے بالکل اچھی نہ تھی۔ ہماری دکان سے ہمارے محلے میں سے کوئی بھی پھل نہیں خریدتا تھا، سب مرد امیر گھروں والے تھے، گاڑیوں میں آتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ بیٹھک کی وہ کھڑکی جو گھر کے اندر کی جانب کھلتی تھی، امی نے وہ تک بند کروا دی تھی۔ اگر میری والدہ کے دل میں چور نہ تھا تو انہوں نے وہ کھڑکی کیوں بند کروائی تھی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب مجھے نہیں دیتی تھیں۔ ایک اور بات بھی بہت عجیب سی تھی، وہ یہ کہ جو بھی مرد اندر سے پھل لے کر جاتا تو اندر کی کوئی بات اس نے باہر نہیں بتائی تھی۔ میری ماں تو اب اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی، کمرے کی کھڑکی ہر وقت بند رکھتی تھیں اور میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں ابھی اسی اذیت سے ہی دوچار تھی کہ ایک رات جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے سناٹے کا راج تھا، پنکھے بھی بند ہو چکے تھے، اس لیے ذرا سی آہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ میری آنکھ کسی کی سرگوشیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو امی کے کمرے سے ہی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میری ماں کے کمرے میں اس وقت کون تھا اور کیا کر رہا تھا؟ میں تو اپنی ماں کی دن کی اس قسم کی سرگرمیوں سے پریشان تھی اور اب تو رات کا پہر تھا۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھنا چاہا تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میری والدہ کسی شخص کے ساتھ کمرے میں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ماں آوارہ عورت کے نام سے پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی، تو آج مجھے اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم روکھی سکھی کھاتے تھے، ہمارے گھر زیادہ آسائشیں بھی نہیں تھیں، لیکن زندگی میں سکون تھا۔ پھل بھی مناسب قیمت میں بیچتی تھی، لیکن ہم مطمئن تھے۔ لیکن پھر ہمارے محلے میں چند دکانیں سبزی اور پھل فروش کی اور کھل گئیں۔ میری ماں کا کام کم ہونے لگا تھا، پھل گل کر خراب ہونے لگے تھے، دن بدن کام گھاٹے میں جانے لگا تھا۔ میری والدہ بے حد پریشان تھیں، پیسے برباد ہو رہے تھے کہ جب ایک ادھیڑ عمر کا شخص میری ماں کے پاس آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پہلے اپنی بیٹی کو کمرے میں بھیجو۔ وہ کام کی بات میری ماں سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں۔ وہ شخص میری والدہ سے کہنے لگا، تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔ میں اس وقت چھٹی میں پڑھتی تھی، امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا راز ہے جس سے مجھے انجان رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد سے تو امی نے وہ بورڈ لگایا تو ہمارے گھر پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ چند ماہ میں ہی میری ماں نے گاڑی بھی خرید لی تھی، اس کے پاس پھل خریدنے والوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ میرے اندر اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی، میں اب ہر وقت منفی سوچنے لگی تھی، ایک ذہنی الجھن کا شکار رہنے لگی تھی۔
اب جس شخص کو میں نے اپنی ماں کے ساتھ دیکھ لیا تھا، میرے دل میں اپنی والدہ کے لیے عزت نہیں رہی تھی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو وہ شخص گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ مجھے نقاب میں دیکھ کر پہلے تو غور سے دیکھنے لگا، پھر گاڑی میرے پاس لا کر رک گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم صفیہ کی بیٹی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگا چلو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو اور نکلو یہاں سے۔ میرے اس قدر روکھے لہجے پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کندھے اچکاتا ہوا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ لیکن جب میں گھر آئی تو وہ گاڑی میرے گھر کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں میری ماں کے پاس آتا تھا اور آج یہ دن کے وقت بھی موجود تھا؟ جب امی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا مجھے سامنے وہ دیکھ چکی تھیں۔ میں پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں کون ہے؟ میرے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئیں۔ کہنے لگیں گاہک ہے، تم گھر کے اندر جاؤ۔ مجھے وہ شخص بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ اس کی رنگت کالی تھی، چہرہ بدنما سا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں میری والدہ کے پاس آتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص رات کو ہمارے گھر پر میری ماں کے کمرے میں موجود تھا، اور یہ بات مجھے ایک ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شخص میری ماں کے ساتھ بدکاری کرنے آتا تھا۔ مجھے امی کے کمرے سے آج بھی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ روشن دان سے دیکھتی ہوں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ میں نے ایک سٹول رکھا اور جیسے ہی اس پر چڑھ کر میں نے کمرے میں جھانکا تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ میری والدہ اس شخص کے گلے لگیں رو رہی تھیں۔ وہ کیوں رو رہی تھیں؟ جو باتیں وہ ان سے کر رہی تھیں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سٹول سے نیچے اتر گئی۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو دروازہ میری والدہ نے کھولا۔ وہ بے حد نروس تھیں۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں اس وقت کون ہے؟ میری بات پر وہ گڑبڑا سی گئیں۔ کہنے لگیں تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس وقت میرے کمرے میں کون ہوگا؟ انہوں نے الٹا مجھ ہی سے سوال پوچھا۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں ابو ہیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ رونے لگیں، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ شخص میرا باپ تھا۔ وہ شخص اب میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں مجبور تھا کہ تم لوگوں سے اپنا آپ چھپاؤں۔ کہنے لگے شارجہ میں اس فیسٹیول کی آڑ میں پیچھے ہیروئن کی سمگلنگ ہو رہی تھی۔ وہ آگ بھی حکومت کے ایک کارندے نے لگائی تھی تاکہ وہ ہیروئن بھی جل جائے۔ اس چکر میں بہت سے لوگ جل چکے تھے لیکن کچھ زندہ بھی تھے۔ چند ماہ تو میرے والد بے ہوش ہی رہے۔ جب ہوش آیا تو چہرہ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ چند ماہ تو میرے والد چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھے۔ انہیں وہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ جب ٹھیک ہوئے تو پولیس شک کی بنیاد پر انہیں اپنے ساتھ جیل لے گئی۔ میں نے بہت کہا کہ وہ کسی گروہ میں شامل نہیں تھے، لیکن پولیس والے نے انہیں پھر بھی جیل میں بند کر دیا۔ کافی سال بعد انہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ پاکستان آئے تو چچا نے کہا کہ چچی نے ہمیں بہت سال پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے والد نے ہمیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ تھک ہار کر نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک ان کا دوست انہیں اس علاقے میں لے کر آ گیا۔ وہاں میرے والد نے امی کو پھل بیچتے دیکھا تو حیران رہ گئے، لیکن انہیں انہی دنوں یہ خبر ملی کہ شارجہ کی پولیس نے پھر سے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی پولیس سے بھی مدد مانگی ہے۔ میں پھر سے چھپنے لگا۔ ابھی بھی میرے پیچھے پولیس لگی ہے۔ اسی دوران میری ملاقات صفیہ سے ہو گئی۔ میں نے تمہاری والدہ سے چھپ کر ہی ملنے کو کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس مجھے ڈھونڈ لے اور شارجہ پولیس کو پکڑوا دیں۔ میرے والد کہنے لگے کہ ان کا دوست شارجہ میں جا کر وہ یہ ثابت کرے گا کہ میں مجرم نہیں ہوں، پھر وہ آزاد ہوں گے۔ ہم نے اپنے والد کو اپنے گھر پر رکھا تھا۔ بہرحال جلد میرے ابو بے قصور ثابت ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگی کہ میں خواہ مخواہ آپ پر شک کرتی رہی۔ پھر میں نے ان سے پھل بیچنے کا راز پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں نے اس لیے ایسا لکھا کہ لوگوں کو تجسس ہو اور وہ مجھ سے پھل خریدیں۔ میں ہر گاہک کو یہی اکیلے میں کہتی تھی کہ میرے پھل کو جو بھی مرد کھائے گا تو اس سے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن جب تک بیٹا نہ ہو جائے وہ یہ بات راز ہی رکھے۔ اس لیے وہ لوگ میرے پاس سے ہی پھل خریدنے آتے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ وہ بالکل با کردار اور نیک خاتون تھیں۔